نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. محترم سرائے صاحب، جنرل سیکرٹری تحریک حریت جموں کشمیر جناب محمد یوسف میر صاحب، قائم مقام امیر مسلم لیگ جموں کشمیر، کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائیوں کے سربراہان، میڈیا سے وابستہ ہمارے عزیز جوان اور جگر گوشے جو ذاتی طور ہم سے محبت بھی رکھتے ہیں اور بہت احترام بھی کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور جو میڈیا کی صورتحال ہے وہ بہرحال توقعات پر پوری نہیں اتر پا رہی ہے. آج کا جو یہ پروگرام ہے اس میں ہمارے سرفروش جوانوں نے ویب سائٹ کا اہتمام کیا ہے، جس میں خاص طور ڈاکٹر قاسم صاحب جو گزشتہ 20 سال سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کے 20 سال پورے ہوئے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ریلیز ڈاکٹر قاسم ایک مہم چلائی جائے گی اس سلسلے میں، اور اسی کا آج افتتاح ہو رہا ہے. ڈاکٹر قاسم صاحب کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جدوجہد آزادی میں ہراول دستے کی حیثیت رکھتے ہیں. نہ صرف ان کی ذات بلکہ ان کی اہلیہ محترمہ وہ بھی قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کی جاتی رہی ہیں. اکثر و بیشتر ان کی صحت کی خرابی اور پھر جموں جیلوں میں خاص طور ان کو اذیت پہنچانے کے لیے قید رکھنا، اور ان کے 2 بچے محمد اور احمد، ان کی زندگیاں بھی پریشان حالی میں گزر رہی ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہم سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ استعماری قوتوں کے قبضے میں ہوتے ہوئے ہماری قوم پر کیا گزر رہی ہے، ہمارے جوانوں پر کیا گزر رہی ہے، ہماری خواتین کس طرح ان کی عزتیں اور عصمتیں پامال کی جا رہی ہیں اور ان کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ساری صورتحال ہماری مظلوم قوم کے سامنے رہنی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہماری بنتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ہمیں انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. کسی طرح کا تغافل نہیں برتا جانا چاہیے. خاص طور جو ہمارے انٹرنیٹ پہ کام کرنے والے، ویب سائٹ کو چلانے والے، فیس بک پہ کام کرنے والے، اسی طرح جو آج کے ٹیکنیکل ایج میں جو اطلاعات فراہم کرنے اور لوگوں تک بات پہنچانے کے جو وسیع ذرائع ہیں، ان ذرائع کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے اور لوگوں تک بات پہنچانے میں کوئی تساہل نہیں برتا جانا چاہیے. آج کی اس محفل میں یہی دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو، ویب سائٹ کو اور فیس بک کو، سب چیزوں کو استعمال کر کے
مظلوم قوم کی مظلومیت کو اجاگر کریں، اور خاص طور جو ہمارے لوگ جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں، جن میں سے 21 افراد جو ہیں 22 جن کو عمر قید کی سزائیں بولی گئی ہیں، اور یہ عمر قید کی سزا سننے میں تو بہت آسان لگ رہا ہے، لیکن آپ خود اندازہ کریے یہ موت کی سزا سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک انسان کو جیل میں ساری عمر انتظار کرنا پڑے گا کہ جب تک وہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ نہ آ جائے۔ یہ بہت ہی سفاکانہ اور ظالمانہ قانون ہے جس کے تحت ہمیں کسا جا رہا ہے۔ موت کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں، جن میں افضل گورو صاحب ہیں اور دوسرے 2 جوان، ان کو بھی موت کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ قاسم صاحب کے بارے میں جو ایک امتیازی خصوصیت ان کو حاصل ہوئی ہے کہ جیل کا پیریڈ انہوں نے علمی سرگرمیوں میں گزارا۔ انہوں نے جیل میں ہی رہتے ہوئے PhD ڈگری حاصل کی ہے، اور بہت سی کتابیں انہوں نے تصنیف کی ہیں جو جدوجہد آزادی کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور خاص طور جو شریعت کی روح سے جو ذمہ داریاں مظلوم قوم پر عائد ہوتی ہیں کہ وہ ظلم کے خلاف، جبری قبضے کے خلاف اور غاصبانہ قبضے کے خلاف جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور اس ذمہ داری میں یہ ذمہ داری انجام دیتے ہوئے اخلاقی اور انسانی قدروں کا احترام وہ لازم بنایا جائے۔ شریک کی جدوجہد جوانوں کو اور عام لوگوں کو بھی اس کی طرف انہوں نے خصوصی توجہ مبذول کی ہے کہ جدوجہد شریعت کے حوالے سے، شرعی قوانین اور ہدایات کی روح سے ہماری جدوجہد کے کیا خد و خال ہونے چاہیے، اس بارے میں بھی انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ تو ہم اپنی مظلوم قوم کی طرف سے اور جو سیاسی تنظیمیں، دینی یا سیاسی تنظیمیں اس جدوجہد میں شریک ہیں، خاص طور ان کی طرف سے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عقیدت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، اور اب یہ مہم چلانا ان کی رہائی کے لیے یہ ہم پر فرض بنتا ہے۔ اس لیے اس فرض کو نبھانے میں ہمیں اپنی اپنی سطح پہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس فرض کے انجام دینے میں کوئی تساہل نہیں برتنا چاہیے، نہ خوف زدگی کا شکار ہونا چاہیے، اور نہ کمزوری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور نہ جو ہمیں خریدنے کے لیے جو حرب آزمائے جا رہے ہیں ان فریب کاریوں سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے۔ بقول اقبال علیہ رحمہ، یہ جو استعماری حربے ہوتے ہیں غلام قوم ان کا بہت کم ادراک کرتی ہے۔ فرماتے ہیں موت ہے ایک سخت تر جس کا غلامی ہے نام، مکر و فن خواجگی کاش سمجھتا غلام۔ بدترین قسم کی موت جو ہے
اسے غلامی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہے مرحوم شاعر نے، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ غلام قوم جو ہوتی ہے وہ استعماری حربوں کو پہچاننے میں تاریخ کے ہر دور میں وہ ناکام رہی ہے۔ اس کا احساس ان کو ہمیشہ زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ مراعات کے عوض، ڈیولپمنٹ ورکرز کے عوض، ملازمت کے عوض اور پیٹ کے سامان کے عوض وہ اپنی خودی بھی بیچتے ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہی مضبوط بنانے کے کردار کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے جتنے بھی جیلوں میں لوگ ہیں ان سب کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان سب کا درد ہماری مظلوم قوم کے دلوں میں ہے، اور ہم جو اس مظلوم قوم کے جذبات کو زبان دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی بہت شدید احساس ہے اس بات کا کہ ہمارے لوگ جیلوں میں سڑائے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمر قید 22 ہمارے جوانوں کو سنائی گئی ہے، اور کل جو ہمارے لوگ جیلوں میں ہے کل کیا تعداد ہے؟